بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ تعالی ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرمائیں. اللہ تعالی اس مہینے میں جو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے دیکھتے بہت دن گزر چکے ہیں. اللہ تعالی جو باقی دن ہیں ہمیں اور زیادہ اللہ تعالی کی اطاعت اور بندگی میں اسے لگانے اور اس وقت کی قدر و قیمت جاننے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ایسے آدمی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا، لیکن وہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے مغفرت کا سبب نہیں بن سکا. اس کے لیے مغفرت کا سبب نہیں بن سکا. واقعی اس کے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ دے جو شہر الرضوان، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا مہینہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہنم سے آزاد کرنے کا مہینہ ہو بندوں کو، اور آدمی اس مہینے کی قدر نہ کرے تو اس سے بہتر اسے کہاں مل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوش نصیب بندوں میں سے بنائے جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں. تو بزرگوں، دوستو، عزیزو، لیکن جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے رمضان کے ایام ختم ہونے کو ہیں، اس سے بہتر کہ آدمیوں کا شوق جذبہ اور بڑھے، لیکن طبیعتوں میں کمزوری، اضمحلال اور ذرا کمی آتے جاتی ہے. یہ آدمی اس سے بچے. اور زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ جب منزل قریب آتی ہے تو گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہے. جب منزل دکھائی دیتی ہے تو آدمی کے اندر اور ہمت آتی ہے. تو اپنے اندر ہم ہمت پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت میں، تضرع میں، خشیت الہی میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. بزرگوں، دوستو، عزیزو، کل ہماری گفتگو تھی اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادت ہم پر فرض کی، نماز کی وہ عظیم عبادت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہوتے، کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر ابھار آ جاتا تھا، ورم آ جاتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے. لوگ کہتے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کیوں ٹھہرتے ہیں؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی جیسے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کی، تو میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتیں پڑھ کر رکوع کر دیں گے. 100 آیتیں ختم ہوئی تو میں نے کہا اللہ کے رسول اب 200 آیتیں پڑھ کے رکوع کریں گے. 200 آیتیں بھی ختم ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع نہیں ہوا. سورہ بقرہ پڑھا، سورہ آل عمران پڑھا، سورہ نساء پڑھا. اللہ اکبر، کتنی سورے ہو گئے. اور پھر ایسے نہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں. ان کا پڑھنا کیسا تھا؟ اللہ کے عذاب کی آیتوں سے گزرتے تو استغفر اللہ پڑھتے. ایک آیت کو 2 مرتبہ دہراتے. کافی لمبی مجلس تھی اور کافی لمبی قرات تھی. ورتلناہ ترتیلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے تھے. تو بزرگوں، دوستو، عزیزو، جیسے ہم نے جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی آیتیں اترتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرح کر کے بتاتے تھے. اس میں یہ فرق نہیں تھا کہ عورت کے لیے یہ، مرد کے لیے یہ، عورتوں کے لیے یہ طریقہ، مردوں کے لیے یہ طریقہ، ایسی کوئی بات وہاں نہیں تھی. لیکن کچھ باتیں جیسے عورتوں کے لیے الگ بتائی گئی، مردوں کے لیے الگ بتائی گئی. کہا
افضل صلاۃ المرأہ فی بیتہا، یہ بتایا گیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر جگہ نماز پڑھنے کی اس کا اپنا گھر ہے، اس کا اپنا گھر ہے. اور اگر وہ مسجد کو آتی ہے تو مسجد کو آئے گی، لیکن غیر متعطرہ، عطر لگا کر نہیں آئے گی، خوشبو لگا کر نہیں آئے گی، زیب و زینت کے ساتھ نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جا رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اللہ کی بندی کو دیکھا، اچھی خوشبو میں بسی ہوئی جا رہی ہے. کہا یا امت الجبار، اے جبار کی بندی کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ مسجد کو جا رہی ہوں. کہا کہ یا خوشبو بھی لگایا ہے، مسجد کو بھی جا رہی ہے. یا امت الجبار، اے جبار کی بندی کہاں جا رہی ہے؟ تو یہ بتایا گیا عورتوں کے لیے کچھ باتیں بتائی گی، لیکن مردوں کے لیے کہا گیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد کو آؤ تو اچھے کپڑے پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نوکر کو دیکھا کیسے نماز پڑھ رہا ہے، عجیب آدھے سارے لباس، سر کھلا ہوا. کہا کہ اگر تم اپنے کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے تو ایسے ہی جاتے؟ نہیں، پورے کپڑے پہن کے جاتے، اچھا یہ پہن کے جاتے. تو کہا کہ نہیں ابن عمر، میں کسی آدمی کے پاس بس جب عام آدمی کے پاس ایسا جاتے ہو تو اللہ کے سامنے کیسے ٹھہرتے ہو؟ اللہ کے سامنے جب ٹھہرو تو اچھی طرح ٹھہرو، اچھے لباس میں ٹھہرو. جیسے عورتوں کے لیے کہا گیا کہ وہ عطر میں بسی ہوئی مسجد کو نہ آئیں. جیسے ان کے لیے اور ایک بات بھی بتائی گی کہ عورت پوری کی پوری عورت ہوتی ہے. عورت جب امامت کرے گی تو وہی صف میں ٹھہرے گی، اسے الگ جیسے امام سامنے ٹھہرتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے. عورت جب صف میں ٹھہرے گی تو بالکل صف میں کھڑے ہو کر امامت کرے گی. اور عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مردوں کی امامت کرے. یعنی بعض خاص باتیں عورت کو بتائی گئیں. اس کے علاوہ ارکان میں کوئی فرق مرد اور عورت کے لیے کوئی فرق نہیں رکھا گیا. اور یہ کہا گیا کہ عورت زور سے نماز نہیں پڑھائے گی، اس لیے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے. تو لیکن کچھ لوگوں نے عورتوں کے لیے کچھ ایسے اصول و ضوابط بنائے کہ ان کی صحیح نماز ختم کر دی. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، ہم IRG سے آتے ہیں، کہیں اور مرکز جاتے ہیں، بالکل صحیح نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب گھر جاتے ہیں تو محترمہ وہی نماز پڑھ رہی ہیں، بہشتی زیور والی نماز وہی نماز پڑھتی ہیں، بالکل ایسے چمٹے سٹکے پتہ نہیں کس نے سکھا دیا، اور وہی نماز پڑھتی ہیں. جیسے انہوں نے ایک شروع کیا تکبیر تحریمہ رفع الیدین سے، کہا کہ عورت پورے ہاتھ نہیں اٹھائے گی، بالکل ایسے ہاتھ اٹھائے گی. کہا کہ اس میں فرق ہے، اس لیے کہ عورت کا جسم پردہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی. اور جو حدیثیں اس سلسلے میں کہی گئی، بہت ساری حدیثیں جس میں یا تو راوی غلط ہے یا تو حدیث ضعیف ہے. یزید بن حبیب، ان کی بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں عورتوں کے مردوں کے نماز کے فرق کے سلسلے میں بتائی گئی ہیں کہ بالکل عورت رفع الیدین ویسے کرے گی جیسے مرد کرتا ہے. یہاں ایک بات بتانی ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کان نہ پکڑے، رفع الیدین میں کان نہ پکڑے. بہت سارے لوگ کان پکڑتے ہیں. کہا کہ کان نہ پکڑے، لیکن یہ بھی صحیح نہیں کہ ایسا رفع الیدین کریں. بہت سارے لوگ ایسا رفع الیدین کرتے ہیں، بالکل حذو منکبے، بالکل ایسے جیسے آدمی کاندھوں کے برابر یا اس کے نیچے ہو. اب چونکہ یقین نہیں آتا کہ یہاں تک ہاتھ اٹھا کے نہیں اٹھا، اس لیے آدمی کان پکڑ لیتا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو دونوں چیزیں زیادتی ہیں. ایک دم ہاتھ بالکل صحیح نہیں اٹھانا یہ بھی غلط ہے، اور ایک دم کان پکڑ لینا یہ بھی غلط ہے. آدمی اتنا کرے جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ارے کیا فرق پڑتا ہے، نیک کام ہے. جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو دیکھا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے جیسے مسنون ہیں، آپ رکن یمانی پر جائیں گے یا حجر اسود کو چھو لیں گے، حجر اسود کو چھوئیں گے تو بوسہ دیں گے، یا ہاتھ سے چھوا تو بوسہ دیا، لیکن دور سے ایسے اشارہ کر کے بوسہ نہیں دیں گے. تو امیر معاویہ کو دیکھا کہ وہ جدھر دہ چوم رہے ہیں کعبۃ اللہ کو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر معاویہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں کعبۃ اللہ کا
بوسہ لے رہا ہوں، اللہ کا گھر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ہم اتنا کریں جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تراویح کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، یہی بات بتائے گی۔ ہم نام الگ الگ رکھ لیں، کچھ بھی کریں، لیکن اتنا ہی ہے کہ آدمی اتنا کرے جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو دوستو عزیزو، اسی طرح سجدہ کرنے میں بھی لوگوں نے فرق بتایا۔ کیسے؟ وہ بالکل دونوں ہاتھوں کو نہ کھولے، جیسے مرد کھولتا ہے، مرد دونوں ہاتھوں کو کھولتا ہے، کھول کر سجدہ کرتا ہے، دونوں ہاتھوں کو سمٹ لے جسم سے اور اپنے دونوں رانوں کو بھی سمٹ لے۔ عورت اللہ کے بارگاہ میں نماز پڑھ رہی ہے، اس کے لیے اتنی قید و بند پابندیاں وہ اپنے تہخانے میں پڑھتی ہے، اپنے گھر میں پڑھتی ہے، اور عورت اپنے حصے میں پڑھتی ہے نماز۔ اس کے لیے یہ سارے مسائل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائے ہیں۔ سیدھی سیدھی بات، عورت ویسے سجدہ کرے گی جیسے مرد سجدہ کرتا ہے، اس کے لیے الگ کوئی بات نہیں بتائی گئی۔ ہاں، جیسے یہ بات بتائی گئی حاصر الرأس، کہ مرد آدمی اجازت ہے کہ کھلے سر نماز پڑھے، کھلے سر نماز پڑھے، اجازت ہے۔ جیسے میں نے وہ بات بتائی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو ڈانٹا جو نماز پڑھ رہا تھا، کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بات ان کی تھی، لیکن اجازت ہے کہ مرد آدمی کھلا سر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے اجازت نہیں۔ عورت کے لیے کہا اذا بلغت المرأة، جیسے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی، جسے ہم سیدھی سیدھی زبان میں کہتے ہیں سالی، ہمارے ہاں سالی کو لوگ گاڑی پہ بٹھا کے گھومتے ہیں، ارے اس سے پردہ ہے۔ یعنی وہ جب آئیں تو کہا یا اسماء اذا بلغت المرأة الحیض، اے اسماء، عورت جب بڑی ہو جاتی ہے تو وہ کھلے سر نہ آئے، وہ اس لیے کہ اس کے سر کے بال پردہ ہیں، اس کے سر کے بال بھی پردہ ہیں، اور جب وہ نماز پڑھے گی تو کھلا سر نماز نہیں پڑھے گی، وہ اپنا سر کپڑے سے چھپا کر پڑھے گی۔ اب کتنا اب کہا کہ اب ہاتھ نظر آتے ہیں، ہتھیلیاں نظر آتی ہیں، یا پیر کا اوپری حصہ نظر آتا ہے، یا پیر کا جب سجدے میں جاتی ہیں تو پیر کے نیچے کا حصہ، یہ حصہ نظر آتا ہے، تو کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو ظاہر ہو جائے وہ تو مجبور ہیں۔ اب وہ زمانے کی عورتوں کو ساکس نہیں ملتے تھے جیسے آج کل کی عورتوں کو ملتے ہیں، جو ہاتھ میں پہنتی وہ پہنتی ہیں، اگر کوئی کھلا رہ جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کریں گے، اور چہرہ تو اس کا نماز میں کھلا رہتا ہے، لیکن عام اوقات میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ چہرہ ساری خوبصورتی کی عکاسی ہوتا ہے۔ اس کے دلائل ہیں علماء الگ الگ، انہوں نے جو اس کے جواز کے قائل ہیں ان کے پاس دلائل ہیں، جو جواز کے قائل نہیں ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، لیکن احوط یہ ہے کہ عورت اپنے چہرے کا پردہ کرے۔ اگر اس کی ضرورت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی آیتیں اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں سورہ نور میں بتائیں، سورہ احزاب میں بتائیں، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ عورت اپنا چہرہ چھپائے۔ اس کی دلائل ہیں انشاءاللہ، کسی مجلس میں علماء نے تو تقریباً 80 سے زائد دلائل پیش کیے جس میں عورت کے چہرے کے پردے کی دلائل ہے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ عورت چہرے کا پردہ کرے، لیکن اگر کوئی شخص چاہتا نہیں ہمارے پاس بھی دلیل ہے صاحب، بھلا اس پر عمل کر لو، کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس پر عمل کیجئے، نہیں اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو للہ فی اللہ آپ اس پر عمل کر لیجئے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ سجدہ کرنے میں جو بات بتائی گئی، اگر عورت اس طرح سجدہ کرتی ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس کی نماز قبول نہ ہو، یعنی چمٹ کر سمٹ کر جو عورتیں سجدہ کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر جاتے ہیں تو پھر بھی ہمارے پیر کے اوپر کا حصہ کھلا رہ جاتا ہے، تو کہا کہ تم اپنا کپڑا بڑھا لو، کتنا بڑھا لو؟ ذراع، ایک ہاتھ کے برابر، اتنا بڑھا لو، کپڑا بڑھا لو۔ تو ایک صحابی آئی، کہا کہ اللہ کے رسول، میرا کپڑا بڑا ہو جاتا ہے تو راستے میں گندگی ہو جاتی ہے، تو کیا میرا کپڑا گندا نہیں ہو جائے گا؟ کہا کہ گندا ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد جو اچھی مٹی آئے گی اس سے پاک بھی ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا لیکن پاک بھی ہو جائے گا۔ لیکن مرد کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اسبال ازار یعنی اپنا کپڑا لمبا کرے، اس لیے کہ جو وہ جہنم میں جلایا جائے گا جو آدمی اپنے کپڑے کو لمبا کر کے چلے گا، لیکن عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے قدم کے اوپری حصے کو بھی
چھپا سکتی ہے ولا یبدین زینتہن. تو اس طرح سجدے میں کچھ فرق بتائے گئے کہ عورت کے لیے الگ سجدہ، مرد کے لیے الگ سجدہ. اسی طرح ہاتھ باندھنے میں فرق. ہاتھ باندھنے کا معاملہ ایسا ہے کہ گھر کی عورتیں سارے بالکل صحیح حدیث پر عمل کرتی اور مرد پورے نیچے باندھتے ہیں. یہ تو بڑا بے انصافی کی بات ہے صاحب. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل کہا کہ صحیح احادیث سے بتا. اگر کوئی باندھ لیتا ہے تو ہم بھی نہیں کہیں گے کہ صاحب اس کی نماز غلط ہے، وہ نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے اور عورتوں کے لیے وہی مسئلہ بتایا گیا. آدمی کوشش کرے، دنیا کے معاملے میں آدمی چاہتا ہے کہ میں جو کھاؤں وہ بالکل پیور ہو، میں جو پیوں وہ بالکل پیور ہو. اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو ہم اسے نہیں کہیں گے کہ نہیں صاحب آپ کی نماز نہیں ہوتی. نہیں، وہ اپنے بارے میں مختار ہے، وہ اختیار کرتا ہے. لیکن صحیح بات جو یہ ہے، علماء سلف نے جو احادیث کو صحیح بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سینے پر ہاتھ باندھے. تو اسی طرح جلسے میں عورت بیٹھنے کی جو کیفیت ہوتی ہے بالکل زمین سے چمٹی بیٹھتی ہے، تو کہا کہ یہ بھی غلط ہے. اس میں کوئی الگ یہ نہیں کہ عورت ایسے بیٹھے اور مرد ایسے بیٹھے. اور اسی طرح سجدے میں جو فرق آتا ہے، بالکل ہاتھوں کو سمٹ لیتی ہے، رانوں کو سمٹ لیتی ہے. یہ جو ساری چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں احادیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ عورت اور مرد کے نماز میں سوائے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے کے اور کوئی خاص فرق. گھر میں نماز پڑھنا اس کے لیے افضل بتایا گیا، مرد کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا افضل بتایا گیا. اسی لیے کہا گیا کہ ایک امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، امام اللہ اکبر کہتا ہے، سارے لوگ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں. جب نماز ختم ہوتی ہے تو کسی کو پو حصہ، کسی کو آدھا حصہ، کسی کو پونا حصہ، کسی کو پورا حصہ ثواب ملتا ہے. امام ایک ہی تھا، نماز بھی ایک ہی تھی، لیکن ثواب جو ملا الگ الگ ملا. کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ ثواب خشوع خضوع کے حساب سے دیا جاتا ہے. نماز میں میں نے کتنا من لگایا وہ حساب سے ثواب ملتا ہے. میرا دل کہاں رہا، میں کہاں رہا، وہ حساب سے نماز ثواب ملتا ہے. تو دوستو عزیزو، علماء نے مختلف دلائل پیش کیے کہ کہا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. تو ظاہر یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والیوں کی نماز کا خیال کریں، صحیح سنت سے انہیں نماز ادا کرنے کی ترغیب دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر وہ نماز پڑھتے رہیں. بہت ممکن ہے جیسے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ایک آدمی کو غلط نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اگر تم ایسے ہی نماز پڑھتے رہے مات میتۃ الجاہلیہ، تمہاری موت جاہلیت پر ہوگی. ہم فکر کریں کہ ہماری جو بیوی ہے، ہماری جو بیٹی ہے، ہماری جو ماں ہے، اس کی نماز صحیح ہو، اور صحیح ہو تو بالکل ویسے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا ہے. تو اسی طرح کچھ باتیں ہم ایک مرتبہ اس کا اعادہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور نماز کی اہمیت اور افادت کا اظہار ہو. تو سب سے پہلے ہم نے کہا الصلاۃ اعظم الارکان بعد الشہادتین. ایک بات جو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ جو بچے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پتہ نہیں باپ گھر سے کیا بول کر آتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا رہوں گا تم بیٹھے رہو، میں یہاں نماز پڑھتا رہوں گا تم ادھر گڑبڑ کرتے رہو. ارے بھائی، بچے کو مسجد لا رہے ہیں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ تاکید کر کے لائیں کہ بیٹا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تم کھیلنے جا رہے ہو. ارے وہ پیچھے بیٹھے کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، کوئی اچھل کود کر رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، بالکل چھوٹا بچہ ہو تو کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر تو بچے سوار تھے، لیکن وہ بچے جو 7 سال کے پہنچ چکے، جو 10 سال کے پہنچ چکے، وہ بندر ناچ ناچے تو اب ہم کیا کہیں؟ ہم تاکید کریں، ایک باپ ہونے کے ناطے انہیں احساس دلائیں کہ بیٹا ہم مسجد جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اس کا آداب رکھنا چاہیے، اس کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، احساس دے کر بلائیں. تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اس لیے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں اس کا احترام ضروری ہے. نماز یہ ایسا فریضہ ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین چیز ہے جس میں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کا احترام ضروری ہے. ظاہری احترام، باطنی احترام. روزے کا احترام کیسے ہے؟ روزے کا احترام ایسے ہے کہ اگر کوئی روزہ دار ہے، نفل روزہ، ہم روزے سے نہیں ہیں تو ہم اس کے سامنے خوب مزے سے نہیں کھائیں گے، کہیں گے اس کا احترام کریں گے. یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ہے
تو جو لوگ کافر ہیں، ذمی ہیں، ان سے کہا گیا کہ مومنوں کے سامنے آپ کھل کر نہ کھائیں، اس لیے کہ رمضان کے مہینے کا احترام کریں۔ یہاں تک یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی دوسرے ملک میں رہتا ہے، ایک روزہ وہ آگے ہے اور ہمارے ہندوستان کو آتا ہے اور ہمارے ہاں روزہ چل رہا ہے، تو اس سے کہا گیا کہ بھائی صاحب آپ مت کھائیے، اس روزے کا احترام کیجئے، بھلے آپ کے روزے ختم ہو گئے، آپ نے 30 روزے رکھ لیے، لیکن چونکہ یہاں روزہ چل رہا ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ احترام کریں۔ اسی طرح وہ عورت جو حالت حیض میں تھی، پاک ہو گئی، غسل کر لیا، ابھی وقت باقی ہے، لیکن اس سے کہا گیا کہ نہیں آپ مت کھائیے، روزے کا احترام کیجیے، روزے کا احترام کیجیے۔ تو دوستو عزیز، جیسے عبادت کا احترام ضروری ہے، ویسے نماز کا، مسجد کا احترام بھی ضروری ہے۔ جو قومیں مسجد کا احترام کرتی ہیں وہ نماز کا احترام کرتی ہیں، اسی لیے کہا گیا الصلاۃ اعظم الارکان بعد الشہادتین، شہادتین کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کہہ دینے کے بعد سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں تو تمہارے بھائی ہیں دین میں، اگر نماز نہ پڑھیں تو دین میں بھائی نہیں ہیں۔ اس لیے ائمہ نے، خاص کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، بالکل سیدھی سیدھی بات۔ اور جو دوسرے ائمہ ہیں، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم اسے کھل کر کافر نہیں بولیں گے، بل یستتاب، ہم اسے کہیں گے کہ بھئی توبہ کر، توبہ نہیں کرے گا تو تب اسے قتل کیا جائے گا۔ اب قتل کس اس میں کریں گے آپ؟ مرتد مان کر کریں گے، کافر مان کر کریں گے، یہ ان کے درمیان پھر اختلاف ہے۔ تو دوستو عزیزو، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز شہادتین کے بعد سب سے بڑا رکن ہے جس کا احترام ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا الصلاۃ اہم امور الدین، نماز دین کا سب سے اہم کام ہے جس کی پابندی ضروری ہے۔ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اس لیے کہا گیا کہ اسلام کا جو ستون ہے، پلر ہے، وہ نماز ہے۔ اگر آدمی اس کی پابندی نہ کرے تو اس کے بارے میں اس کی ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا الصلاۃ ام العبادات، نماز تمام عبادتوں کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل خشوع خضوع کے ساتھ ٹھہرو، عبادت کرنے والے کی طرح کھڑو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت جب دنیا سے جا رہے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز کی پابندی کرو اور ان غلاموں کی اچھی طرح دیکھو جس کے تم مالک ہو، اور بیویاں ان کے ساتھ نرمی برتو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے قوم کو اور اسلام کے ماننے والوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ نماز کی پابندی کریں۔ اسی طرح کہا گیا الصلاۃ مرآۃ عمل المسلم، نماز ایک مسلمان کے عمل کا آئینہ ہے۔ اگر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کے بارے میں سمجھ جاؤ کہ وہ اس کا ایمان ٹھیک ہے۔ اگر کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اس سلسلے میں کہا گیا کہ اس کا ایمان مشکوک ہے۔ قلب المؤمن، اسی لیے کہا گیا کہ میزان تعظیم الدین فی قلب المؤمن اول ما یحاسب به العبد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کے پاس گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، جا کر کہا، ان کے شاگردوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ ہم ایک ایسی حدیث سناؤ جو آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے براہ راست سنا ہے اور بالکل آپ کو یاد ہے، بالکل کریکٹ یاد ہے۔ بڑھاپے کا زمانہ تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہاں میں تم کو ایک حدیث سناؤں گا جو میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا اور مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے۔ بے ہوش ہو گئے، کہا کہ سناؤں گا، لیکن کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، پھر کہا کہ ہاں میں تم کو سناؤں گا ایسی حدیث جو میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ پھر غشی طاری ہوئی، کیوں؟ اس حدیث کی جو اہمیت تھی، اس حدیث میں جو بات تھی، اس کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہوئی۔ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا
اولو، سب سے پہلے جہنم میں جن کو جلایا جائے گا، تو جو وہ حدیث انہوں نے بیان کی اس میں سے جو شہید ہے اور اس میں سے وہ شخص ہے جو نیک اعمال کرتا ہے لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، خالصاً لوجہ اللہ نہیں ہے، اسی طرح وہ مالدار جو خرچ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، تو اس حدیث کی جو اہمیت ہے، جو عظمت ہے، اس کو دیکھ کر یاد کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے، 3 مرتبہ ان پر غشی طاری ہوگی۔ تو دوستو عزیزو، کہنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حشر میں جو پوچھیں گے نماز کے بارے میں ہی پوچھیں گے، نماز کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ کا اور میرا نماز کا حساب کیسے ہے، دن کی 5 وقت کی نمازیں کیسی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کیسے پڑھتا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ فویل للمصلین، برا ہو ان نماز پڑھنے والوں کا۔ کس کا برا؟ ارے نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کہے ہیں ہلاک ہو، برا ہو ان نماز پڑھنے والوں کا۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کے لیے وقت پر نہیں آتے ہیں، وقت ٹال کر آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، وقت ٹال کر آتے ہیں، مسبوق ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو اسی لیے کہا گیا الصلاۃ شعار دار الاسلام، نماز اسلام کی نشانی ہے، اور الصلاۃ براءۃ من النفاق، نفاق سے برات ہے۔ جیسے کل ہم نے وہ حدیث پڑھی کہ جو شخص 40 دن تک نماز پڑھے گا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے 2 سرٹیفکیٹ دیں گے، ایک سرٹیفکیٹ براءۃ من النار، آگ سے بچنے کا، اور دوسرا اس بات کی سرٹیفکیٹ کہ یہ منافق نہیں ہیں، یہ منافق نہیں ہیں۔ اسی لیے کہا گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے کیا اچھی بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی، کہتے ہیں کہ من کان فی الصلاۃ، جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، فہو یقرع باب الملک، وہ بادشاہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے۔ نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دروازے کو دستک دے رہا، اجی اللہ میری سنیے، میں مصیبت زدہ ہوں، میں بیمار ہوں، میری مصیبت سنیے، دروازے کو دستک دیتا ہے، نوک کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَمَن يَقْرَعْ بَابَ الْمَلِكِ، اور جو دروازے کو مارتا ہے، آج نہیں تو کل دروازہ ضرور کھلے گا، آج نہیں تو کل دروازہ ضرور کھلے گا۔ مارنا ہمارا کام ہے، کھولنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس کے یہ مطلب نہیں کہ چلو آج ہم نے نماز پڑھا، آج کچھ بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ہم نے کل سے چھوڑ دیا، نہیں۔ ارے ہم مارتے رہو دروازہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مارتے رہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت جلد آدمی کو آ لے گی، تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں، ایک بات انہوں نے کہی کہ قال ابو بکر بن عیاش، یہ بھی بہت نیک لوگوں میں سے وہ کہتے ہیں، مسکین محب الدنیا، دنیا سے محبت کرنے والا بڑا مسکین آدمی ہے، غریب آدمی ہے۔ انہوں نے مثال دے کر سمجھایا، یسقط منہ درہم، جیب میں سے 100 روپے کا نوٹ گر جاتا ہے، اب کیا کرتا ہے؟ دن بھر ویقول انا للہ و انا الیہ راجعون، جیب میں سے اگر 10 روپے کا، 100 روپے چھوڑیے، 10 روپے کا نوٹ اگر گر جائے تو دن بھر کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے جیب سے 10 روپے چلے گئے، جیب سے 10 روپے چلے گئے۔ پھر انہوں نے کہا وَيَنْقُصُ عُمْرُهُ وَدِينُهُ، اس کا عمر کم ہو رہا، اس کی عمر کم ہو رہی ہے، اس کا دین کم ہو رہا ہے، اس کے لیے وہ کوئی غم نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر افسوس نہیں ہے۔ جیب سے اگر 10 روپے چلے جائے تو دن بھر انا للہ پڑے گا، لیکن عمر چلے جاتی ہے، دین چلا جاتا ہے، لیکن اس پر اسے کوئی افسوس نہیں ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا انہو ینقد الدرہم، بہت لوگ ایسے ہیں جو نوٹ چیک کرنے میں بڑے ماہر ہیں، یہ 500 نوٹ اصلی ہے کہ نقلی ہے، یہ 1000 کا نوٹ اصلی ہے کہ نقلی ہے، یہ 1000 کا، یہ 100 روپے کا نوٹ اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ تو کہتے ہیں
بوزنی، وہ اس زمانے میں انہوں نے درہم کی مثال دی کہ درہم دیکھ کر بتاتا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے، جیسے آج نوٹ کا زمانہ ہے. ولا يحسن ان يصلي، لیکن سیدھا نماز پڑھنے نہیں آتا. نماز کیسے پڑھے وہ ڈھنگ نہیں آتا، لیکن دنیا کی ساری معلومات ہیں، دنیا کے بارے میں بہت معلوم ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان اللہ یبغض کل جعبری، اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں ہر ایسے آدمی سے جو بڑا متکبر ہے، جواغ سخاب فی الاسواق، اور بازاروں میں چیختا ہے، جیفتم باللیل، رات میں مری لاش کی طرح سو جاتا ہے. رات آتی ہے تو بالکل مرے ہوئے لاش کی طرح سو جاتا ہے. وحمار بالنہار، دن میں گدھے کی طرح ہے، کام کرتا ہے دن بھر، گدھا جیسے کام کرتا ہے. گدھے کے بارے میں آتا ہے تھکتا نہیں ہے، بہت کام کرتا ہے. جیسے کہا کہ یہ آدمی ویسے کام کرتا ہے، دن بھر کام کیا، رات میں پیر پھیلا کے سو گیا. دن کی نمازیں ختم، رات کی نمازیں ختم، سو جاتا ہے. عالم بامر الدنیا، بامور الدنیا، دنیا کے سارے معاملے اسے یاد ہے. وجاہل بامر الآخرہ، آخرت کا کوئی کام اسے یاد نہیں، آخرت کا کوئی کام اسے یاد نہیں ہے، لیکن دنیا کے سارے کام اسے یاد ہے. دوستو عزیزو، اسی لیے کہتے ہیں ترک الصلاۃ کفر، ترک الصلاۃ کفر، نماز کا چھوڑنا کفر ہے، کفر ہے. اس کے بارے میں کہا گیا، علماء نے کہا کہ کافر مشرک حلال الدم، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے جو نماز کو چھوڑتا ہے، اس کا خون حلال ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا یقتل ردتن، مرتد مانا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا. لا یتزوج مسلمہ، بے نمازی کو مسلمان اپنی بیٹی نہیں دے گا. ہم سب سے پہلے بیٹی کو دینا ہے تو پوچھتے ہیں کیا نوکری کرتا ہے، پیچھے کتنی پراپرٹی ہے، سامنے کتنی پراپرٹی، یہ بولتے ہیں. یہ نہیں بولتے کہ بھئی نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا. ایسے بولنے والے بہت کم ہیں. لیکن اگر آدمی یہ دیکھ کر دیتا ہے تو کہا کہ جائز نہیں، کہا کہ اسی لیے علماء نے کہا کہ ایسی کسی ایماندار نماز پڑھنے والی عورت کی زوجیت میں اگر کوئی بے نمازی مرد رہتا ہے تو اس عورت کے لیے جائز نہیں، اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وہ زندگی گزارے. اور اسی لیے کہا گیا ولیًا شرعیًا للاولاد، بے نمازی باپ اپنے بچوں کے لیے شرعی ولی بھی شمار نہیں ہوگا، اس کی گواہی بھی نہیں لی جائے گی. المیراث لا، اس کو میراث بھی نہیں دی جائے گی. اگر باپ مر جاتا ہے تو بے نمازی بیٹے کو میراث جائیداد میں حصہ بھی نہیں ہوگا. لا یغسل ولا یصلی ولا یکفن، اسے نہ تو میت مرنے پر غسل دیا جائے گا، نہ تو اسے کفن دیا جائے گا، اور نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا. جو بے نمازی ہوگا اور نمازوں کو چھوڑ دیتا ہوگا اس کا یہ حکم ہے. اسی لیے کہا گیا ترک الصلاۃ نفاق، نماز کا چھوڑنا نفاق ہے. جیسے کہا آدمی منافق ہو جاتا ہے. ترک الصلاۃ من اسباب سوء الخاتمہ، آدمی نماز کو چھوڑتا ہے تو بری موت مرتا ہے، موت بھی بری آتی ہے. جیسے کہا گیا لو مات علی ھذا، حسن حدیث میں کہا گیا کہ اگر آدمی اسی طرح نماز، جیسے اس کی مثال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعید بن المسیب کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ حجاج بن یوسف کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھا نماز پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، آپ کسی آدمی کو دیکھتے ہیں جو غلط نماز پڑھتا ہے، صحیح نماز نہیں، ڈھنگ سے نماز نہیں، رکوع میں جاتا ہے سر جھکا لیتا ہے، پیٹھ برابر نہیں ہے، اور بیٹھنے کا انداز برابر نہیں ہے، تورک نہیں کرتا ہے، سہولت ہو تو، سہولت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تو کہتے ہیں کہ تورک نہیں کرتا ہے، اور دوسرے جو ارکان ہیں برابر نہیں کرتا ہے، دعائیں نہیں پڑھتا ہے، آپ اسے نہیں روکتے ہیں تو آپ دونوں جرم میں برابر ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ایسا آدمی کسی کو سانپ کاٹ رہا ہے تو اسے روکتا نہیں ہے، تو اچھی طرح نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اسے اگر کوئی نہ روکے تو دونوں برابر ہیں. ہم نے ایک مسلمان کا حق ادا نہیں کیا. سعید بن المسیب، حجاج اتنا بڑا ظالم، سعید بن المسیب کے بازو میں نماز پڑھا، غلط سلط نماز پڑھا، تو سعید بن المسیب نے کیا کیا، وہ سلام کے بعد بھاگ جائے گا تو فوراً اس کا کپڑا اٹھا کے گھٹنے کے نیچے دبا لیا، بولا کہ بھاگے نہ.
اب وہ کہا کہ کانا ینازع، وہ کھینچ رہا تھا کپڑا، سعید بن مسیب چھوڑ نہیں رہتے، جب تک نماز کے بعد پوری دعائیں پڑھ لی، آرام سے دعائیں پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا یا سارق، چور، حجاج بن یوسف کو کہا کہ تو چور ہے، ہاکذا تصلی، ایسے تو نماز پڑھتا ہے، واللہ اردت ہممت، میں نے ارادہ کیا کہ اس جوتے سے تیرے چہرے پر ماروں۔ حجاج بن یوسف کو انہوں نے ایسے کہا، وہ کچھ جواب نہیں دیا، ابھی وہ والی نہیں تھا، گورنر نہیں بنا تھا، کوئی جواب نہیں دیا، وہ کہیں جا رہا تھا، بالکل چلا گیا۔ ایک زمانے کے بعد کسی وہ گورنر بن کر آیا، حج کو جاتے ہوئے ادھر آیا جہاں سعید بن مسیب بیٹھ کر پڑھا رہے تھے، درس دے رہے تھے، سیدھے ادھر آیا ان کے پاس، آ کر کہا انت صاحب الکلام، سعید تم ہی ہو نا جنہوں نے مجھے ڈانٹا تھا۔ اب جتنے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے سب کہنے لگے کہ اب ہمارے شیخ کو یہ چھوڑے گا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے شکریہ ادا کیا، کہا کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں آپ کی ان باتوں کو یاد کرتا ہوں، فجزا اللہ معلم الخیر، آپ معلم الخیر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین۔ یہ اور بات کے بعد میں حجاج نے کچھ ایسے کام کیے، کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بدلہ دے۔ یہاں بھی دیکھیے، کہتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ اس نے جا کر پوچھا کہ انت صاحب الکلمات، آپ ہی ہیں جس نے مجھے کہا تھا سارق؟ تو سعید بن مسیب اٹھے اور اس کا ایسے کلر پکڑ ایسے ڈھکیلا، بولا ہاں میں ہی نے تجھے ٹوکا تھا، تو غلط نماز پڑھتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط نماز پڑھتا ہے تو ناصحانہ انداز میں، صحیح انداز میں اسے سمجھائیں، جیسے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ صاحب المسیء الی الصلاۃ، وہ شخص جو غلط نماز پڑھتا تھا، 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا کہ نماز دہراؤ، تم صحیح نماز نہیں پڑھ رہے ہو، 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا۔ بات کہنے کی ہے کہ سعید بن مسیب کا جو رویہ تھا، کہتے ہیں کہ دنیا میں لوگ بہت ساری چوریاں کرتے ہیں، لیکن سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے، نماز کی چوری کرتا ہے۔ وہ کیسے چوری کرے گا؟ انشاءاللہ ہمارا جو جیسے ارادہ ہے کل کا پورا درس، وہ بعض غلطیاں ہیں جو نماز میں ہوتی ہیں، انشاءاللہ اسی کے تعلق سے ہم کہیں گے۔ اسی طرح پھر کہا گیا کہ ترک الصلاۃ شعار اصحاب سقر، نماز چھوڑ دینا جہنمیوں کی علامت ہے، جیسے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، اور اسی طرح کہا کہ ترک الصلاۃ مصیبت و بلا، ترک الصلاۃ مصیبت و بلا، آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس پر مصیبتیں آتی ہیں۔ کیسے؟ من ترک الصلاۃ فکأنما اتر اہلہ ومالہ، خاص کر کے عصر کی نماز کے لیے کہا گیا کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، ایک پیک اپ روم میں زندگی بھر کا کمایا ہوا مال اس میں ڈال دیتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو اس میں ڈال دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے، جیسے اپنے ہاتھوں سے اس نے یہ کر دیا۔ جیسے کہتے ہیں ایک شخص غلط نماز پڑھ رہا تھا، نماز صحیح نہیں تھی، حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ترحم عیالہ، یعنی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کی بیوی بچوں پر رحم کرے۔ وہ غلط نماز پڑھ رہا تھا، حسن بصری رحمہ اللہ نے دیکھ کر کہا کہ اللہ اس کی بیوی بچوں پر رحم کرے۔ تو ان کے جو شاگرد تھے کہا کہ امام یہ کیا بات ہے کہ یہ غلط نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کی بیوی بچوں کے لیے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس کی بیوی بچوں پر رحم کرے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر اس کی نماز ایسی ہے تو اس کی بیوی بچوں کی نماز کیسی ہوگی؟ تو آدمی کوشش کرے کہ میں اچھا نماز پڑھوں، میرے بیوی بچے بھی اچھا نماز پڑھیں، تاکہ ہماری نمازیں قبول ہو اور ہم تمام کو جنت ملے۔ دوستو عزیزو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اچھی نماز کب سیکھتا ہے؟ آپ اچھے جگہ جا کر نماز پڑھیں۔ ارے جس مسجد میں قبریں ہوتی ہیں، جو امام فاسق ہوتا ہے، جو امام فاجر ہوتا ہے، ساتھ کھڑنے والا صف میں برابر نہیں ٹھہرتا، وہاں جا کر لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں قریب ہے مسجد، آخر میں اٹھا تھا، دیر سے اٹھا تھا، گھس گیا۔ ارے اللہ کا گھر ضرور ہے،
لیکن کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بصیرت دی ہے، آپ کی اللہ تعالیٰ نے سہولت فراہم کی ہے کہ آپ اچھی جگہ جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنی نماز کو اچھا بنا سکتے ہیں، تو آپ اپنی نماز کو اچھا بنائیے، اچھی جگہ جا کر نماز پڑھیے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ آدمی زندگی کے ہر معاملے میں اچھا چاہتا ہے تو نماز کے معاملے میں اچھا چاہے اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ نداء الی تارک الصلاۃ، جو لوگ خاص کر فجر کی نماز چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے روایتیں آتی ہیں کہ آدمی جو فجر کی نماز پڑھتا ہے فہو فی ذمۃ اللہ عز وجل، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پوری نمازیں پڑھنے کی اسے توفیق دیتے ہیں۔ تو خاص کر پھر ایک بار آخر میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم خود نمازوں کے پابند بنیں۔ قسم خدا کی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، بھلے ہم کتنے مشغول ہی کیوں نہ ہوں۔ جیسے آپ نے حدیث پڑھا کہ جو شخص نماز چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے حامان اور قارون، فرعون اور ابو لہب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے جو مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے تھے۔ تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت، کہا کہ جب تک سانس چل رہی ہے تب تک ہم نماز پڑھنے کے مکلف ہیں۔ سانس جب تک ہمارے جسم میں چلتی ہے اللہ تعالیٰ نماز کے تعلق سے ہم سے پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور سے صحیح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کے ہر مسلمان کو صحیح نماز پڑھنے، صحیح ارکان کے ساتھ پڑھنے، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔